السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 27واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 27ویں پارے کا آغاز سورہ الذاریات سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ الحدید پر ہوتا ہے۔ تو سورہ الذاریات کی آیت 31 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی، اور ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے۔ پھر اس کے بعد ہم آیت 38 سے 60 میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہماری طرف سے نشانی ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندر میں، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی تھی جو ہر خیر سے خالی تھی، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی نعمتوں سے، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگھاڑ نے انہیں آن پکڑا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور قوم نوح کو بھی اسی طرح ہم نے پکڑا، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کی مانند بچھا دیا، پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی تو روز قیامت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو میں نہ ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت دینے والا زبردست ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں اللہ نے طور پہاڑ، بیت معمور، بلند و بالا آسمان، سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ اللہ کا عذاب ضرور نازل ہو کر رہے گا، قیامت کا دن ضرور آئے گا، اس روز آسمان بری طرح لرزے گا، اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے، اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کے لیے پس ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کے بعد آیت 12 سے 28 میں ہے کہ وہ لوگ جو خوش گپیوں میں مصروف کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔
یقیناً متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوں گی، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اصولات کو، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان اپنی کمائی کے عوض گروی ہوگا، اور ہم انہیں دیے چلے جائیں گے پھل اور گوشت جس سے وہ چاہیں گے، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر اور ہمیں بچا لیا اس آگ کے عذاب سے، اور یقیناً ہم پہلے سے اس کو پکارا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت 29 سے 46 میں ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانہ۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، تو وہ لے آئے اس جیسی کوئی ایک بات اگر وہ سچے ہیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا آسمان اور زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں کرنے والے۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑے رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان پر بجلی کی کڑک گرے گی، جس دن کی ان کی چالیں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گی، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ان ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور آپ تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں، اور رات کے ایک حصے میں بھی آپ اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے۔ سورہ طور کے بعد سورہ نجم ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں اللہ کی بے شمار قدرتوں کا بیان ہوا ہے۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 30 میں ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، لوگو تمہارے یہ ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی بہکے ہیں، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اسے زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو بڑا زور آور ہے۔ وہ سیدھا ہوا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ انہوں نے تو اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی۔ انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین نشانیوں کو دیکھا۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا جو تیسری ایک اور دیوی منات ہے؟ کیا تمہارے لیے لڑکی اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو بہت بھونڈی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟
پس آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ منہ موڑ لیجئے ہر اس شخص سے جس نے روگردانی کی ہمارے ذکر سے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں۔ یہ ہے ان کے علم کی رسائی کی حد۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 31 سے 62 میں ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیک کام کیے ہیں۔ اچھا ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بارے میں جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، جس نے وفا کی انتہا کر دی؟ اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں مگر وہی کچھ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب اسے دکھا دی جائے گی، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ۔ اور یہ تمہارا رب وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا بھی رب ہے، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اور اولا کو اور سمود کو بھی، پس کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خبردار کرنے والے، پہلے خبردار کرنے والوں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا۔ تو کیا تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں تعجب ہو رہا ہے، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم خوش فعلیاں کر رہے ہو؟ اور سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو۔ سورہ طور کے بعد سورہ النجم ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں سرکش اور باغی اقوام پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ کی آیت 1 سے 42 میں ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں خبردار کیا ہے، کامل دانائی کی باتیں، لیکن ان خبردار کرنے والوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے صرف منہ پھیر لیجئے۔ اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے ٹڈی دل پھیلا ہوا ہو، دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا، اور یہ دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا کرتے تھے۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے ہی چشمے کر دیا، تو وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے سوار کر دیا اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔
ہم نے ان پر مسلط کر دی ایک تند و تیز ہوا اور ایک مسلسل نحوست کے دن میں۔ وہ ہوا لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑی ہوئی جڑوں والے۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کون انتہائی جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ ہم بھیج دیتے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے، تو آپ انتظار کیجئے ان کے بارے میں اور صبر کیجئے، اور انہیں بتا دیجئے اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر پینے کی باری پر حاضری ہوگی۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ پھر ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والوں کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر بھیج دی ایک ایسی تیز آندھی جس میں پتھر تھے، سوائے لوط کے گھر والوں کے، اور لوط نے ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے شک کیا ان چیزوں پر جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس سے اس کے مہمانوں کو لے جانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ تو مزہ چکھو اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ ان پر صبح ہی صبح آن دھمکا ایک عذاب، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، تو ہے کوئی سمجھنے والا، سوچنے والا؟ اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی آئے تھے خبردار کرنے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں پکڑا ایک زبردست صاحب قدرت پکڑنے والے کی طرح۔ پھر 42 سے 55 آیت میں ہے کہ اے قریش، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ پھیر کے بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو آگ کی لپٹ کا مزہ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم نے تم جیسے بہت سوں کو ہلاک کر دیا، پس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً متقین باغات اور نہروں کے ماحول میں ہوں گے، بہت اعلیٰ مقام میں اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، اور سورہ رحمان قرآن حکیم کی زینت ہے۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 36 میں ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو بنایا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند مقررہ حساب سے گردش کر رہے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو، اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چلا دیے 2 دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں سکتے،
ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند ہے۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات اور انس، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو۔ بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد آیت 37 سے 78 میں ہے کہ جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ اللہ اکبر۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ اور اسی طرح اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اور ان سے پرے 2 جنتیں اور بھی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی، ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں، گوری رنگت کی حوریں، جنتی خیموں میں رہنے والیاں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نہ یا جن نے اس سے قبل تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت اور جو عزت اور جلال والا ہے۔ سورہ الرحمن کے بعد سورہ الواقعہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ آخرت میں انسانوں کے احوال کا بیان ہے۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 40 میں ہے کہ قیامت کا واقعہ ہونا ایک یقینی حقیقت ہے۔ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ پس وہ ہو جائے گا اڑتے ہوئے غبار، تو تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور آگے نکل جانے والے تو ہے ہی آگے نکل جانے والے، وہی تو بہت مقرب ہوں گے، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے گروہ میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔
یہ ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، آب خورے، سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، یہ صلہ ہوگا ان کے اعمال کا، مگر ان کے لیے ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں ہوں گی۔ اور اصحاب الیمین، کیا کہنے ہیں اصحاب الیمین کے، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلے اور کثرت کے ساتھ میوے جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا اصحاب الیمین کے لیے، جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں سے بھی بہت ہوں گے۔ پھر 41 سے 74 آیت میں ہے کہ بائیں والے، کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا، اور کالے دھوئیں کے سائے میں نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی سکون بخش۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت۔ ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت جزا کے دن۔ کیا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا بادلوں سے تم نے اسے برسایا ہے یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہے تو اسے کڑوا کر دیں تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کبھی تم نے سوچا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ پس اپنے باعظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ پھر آیت 75 سے 96 میں ہے کہ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، پس کیا تم اسے ایسی بات کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ مقربین سے تھا تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے۔ اگر وہ اصحاب الیمین میں سا تھا تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اگر وہ تھا جھٹلانے والے اور گمراہوں میں سے تو اس کے لیے مہمانی ہے کھولتے پانی سے اور جہنم میں جلنا۔ پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ الحدید ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 29 میں ہے کہ کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ قائم ہوا عرش پر اور جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ اور تم جا کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق ہے، کائنات کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ وہ لاتا ہے رات کو دن میں اور لاتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو سینوں کے اندر ہے۔ پھر اس سورہ میں اللہ پاک نے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تم دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ اس کے لیے اجر کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کے لیے انعام ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا راستہ تاریک ہے، تو جو دین کے تقاضے پورے کرے گا ان کے لیے بشارت ہے نور کی جو ان کے لیے روشنی کرے گا۔ پھر جو دین کے تقاضے پورے نہیں کرے گا تو وہ پل صراط کے تاریک مرحلے پر روشنی سے محروم ہوں گے اور وہ جہنم میں ٹھوکریں کھا کر گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
اور تم لوگ شکوک و شبہات میں پڑ گئے ہو اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہاری خواہشات نے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے۔ اہل کتاب کی ایمانی حالت کا ذکر کیا گیا کہ کتاب کے نزول کے بعد ایک عرصہ غفلت میں بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہگار ہو گئی۔ اللہ پاک اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی مانند مت ہو جانا، دلوں کو سختی دور کرنے راستہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، صدقات دینے سے دل سے مال کی محبت نکلے گی اور ایمان کی روشنی داخل ہوگی، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وہی ہیں صدیق اور شہداء، اپنے رب کے پاس ان کے لیے ہوگا ان کا اجر اور ان کا نور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے مال میں کو مقابلہ کرنے کی بجائے آخرت کی نعمتوں کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ انسان پر کوئی بھی تکلیف یا آفت اللہ کی مرضی سے آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، جو لوگ خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے، سنو جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور تمام رسولوں کا مشن عدل کا قیام تھا، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے اور اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ یقیناً اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر 27واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور اب ہم غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف دوڑو، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانا، سعادت مندی کی طرف دوڑ لگانا، علم اور عمل، خشوع اور عبادت کی طرف دوڑنا۔ جو اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں دوڑنے والا بنائے انشاءاللہ۔ پھر آیت 55 میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی، تو پس ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں۔ پھر سورہ طور آیت 26 میں ہے کہ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا المشفقین، یقیناً وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہم گھر میں کیسے رہتے تھے، اللہ سے ڈر کر رہنے والے، اور گھر والوں سے سلوک کیسا تھا۔ اس آیت میں اہل جنت کی باہم گفتگو کا ذکر ہے۔ اہل جنت جب ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے ہم اپنے گھر والوں سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے، ہر قسم کی آسائشیں ہونے کے باوجود ہم اس بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیکیاں رد نہ ہو جائیں، ہمارے اعمال بیکار نہ ہو جائیں، ہمارا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ گھر میں آپ کی عبادت، رویہ، اخلاق، معاملات طے کرتے ہیں کہ آپ دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں گھر والے ہمارا امتحان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ انہی کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ توقعات بھی انہی سے رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹائم بھی انہی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور انہی کے ساتھ بعض اوقات ہم زیادتی کرتے ہیں، کرتے ہوئے حد بھی پار کر جاتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ گھر والوں کی گواہیاں ہی اصل گواہیاں ہوتی ہیں، یعنی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے ساتھ کس قدر اللہ سے ڈر کے معاملہ کر رہے ہیں۔
اس کے بعد سورہ طور آیت 29 میں ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی اسی کو نصیحت فائدہ دے گی۔ وہی بات دوبارہ ہے کہ نصیحت کرتے رہیں۔ پھر سورہ نجم کی آیت 3 میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، یعنی حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی وہی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 28 میں ہے کہ اپنے فیصلوں کی بنیاد گمان پر نہیں، سچائی اور حقیقت پر رکھیں۔ پھر سورہ قمر آتی ہے۔ سورہ القمر بھی ان صورتوں میں سے ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید میں پڑھتے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اور نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، یاد رکھنا، سمجھنا، عمل کرنا سب آسان ہے۔ رمضان کے بعد اس کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ پھر آیت 54 اور 55 میں ہے کہ جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ باغوں میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی تقویٰ والے کاموں کی۔ پھر سورہ الرحمن آتی ہے۔ اس کی آیت 1 اور 2 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی رحمت مہربانی یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، تو ہمیں رب کی رحمت پانے کے لیے قرآن سے جڑنا ہوگا۔ پھر آیت 26 اور 27 میں ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے چہرے کے علاوہ سب چیزیں فانی ہیں۔ اللہ اکبر، ہر چیز کو موت ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ پھر آیت 46 اور 47 میں ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تم دونوں اے جنوں انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ تو بس ہمیں اللہ سے ہر وقت ہر کام ڈر کے کرنا ہے۔ پھر سورہ الواقعہ میں قیامت کے دن کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ان کے نام انعامات، رہائش، لباس، کھانے پینے کا ذکر ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کے انعامات دائیں ہاتھ والوں کے انعامات ہیں، بائیں طرف والوں کی سزائیں ہیں، اور تیسرے جو گروہ ہو وہ بہترین سابقون الاولون ہیں، یعنی وہی مقربین ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ پھر آیت 83 میں ہے کہ فرشتے جان نکال کر لے جاتے ہیں، اور انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ نیک روح کی جان نکالنے والے فرشتے اس کے لیے خوشبودار کفن لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ الحدید کی آیت 11 میں ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ، کہ وہ اس کے لیے اسے بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اور آیت 18 میں ہے کہ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنہ، ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اب اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کی کچھ شرائط ہیں، وہ ذہن میں رکھیں۔ قرض حسنہ وہ حلال مال میں سے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، دے کر احسان نہ جتایا جائے۔ پھر اس کے بعد آیت 12، 19 اور 28 میں ہے کہ قیامت کے دن سورج، چاند، ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ اس دن ہر ایک کی اپنی روشنی ان کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق ہوگی، تو ہر کوئی اپنے ایمان اور عمل کا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ پھر آیت 16 میں ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اس قرآن کی آگے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میرا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے؟ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔